دعا دا وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی احباب اس واسطے حاضر ہوئے ہیں کہ غلام عباس کے مرحوم والد نے اصال ثواب واسطے معاملات زندگی انسان گزار کے چلا جاتا ہے، چند دن دا یہ دارالامتحان وطن ہے، اچھی اولاد چھوڑ کے جانا بھی خوش بختی کی علامت ہے، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ کسے جنازے گاہ دے باہر ایک نلکا لوا دیو، تسی چلے جاؤ گے، پانی پینے والے نہیں پتا کہ نلکا کنے لوایا ہے، کہ سارا پنڈ فوت ہو جائے گا، کسی نے یاد نہیں رہے گا کہ نلکا کنے لوایا ہے، لیکن جدو بھی کوئی پیاسا اس نلکے تو پانی پیوے گا، انہوں تے پتہ ہے نا کنے لوایا ہے۔ بندے آجر نہیں دینا، اللہ کرم فرمانا ہے۔ جڑے لوگ کوئی بندہ میں غلام عباس میں جاندہ نہیں، فون تے رابطہ ہویا، شاید کدھرے میں آگے آیا تو خیال پہ کرتا تھا کسے 2-3 سال پہلے پیچھے کوئی ڈیرہ ہے، اتھے بھی میلاد شریف تے آئے سا، تو ٹائمنگ دی مسٹیک جڑی ہوئی ہے میرے ذہن کے مطابق سی کہ ہمیشہ ساڑھے کول بعد از نماز ظہر ہی ختم ہو جائے، اس لحاظ نال اسی اپنے ذہن نال تو ٹھیک ہی آئے ہیں۔ اگو انہاں دا کوئی پروگرام جی میں مولوی صاحب بھی خطاب کر رہے سن کہ جی بڑا لیٹ ہو گیا، کیوں بھائی سجنوں تو لیٹ ہو گئی ہے، جے تے کسی نے لیٹ ہو گئی ہے تو میں دعا مانگ دینا، کہ جے نہیں لیٹ ہوئی تو پھر میں ایک گل سنا دینا، یہ ہن تہاڈا فیصلہ ہے۔ بہرحال ساڈے نال غلام عباس صاحب ناراض نے جی شاہ ہوراں لیٹ کر چھڑیے، بھائی لیٹ مولوی صاحب نہیں کیتی، ختم ہمیشہ نماز ظہر تو بعد ہی ہوتا ہے، پھر کچھ محفل ہوتی ہے، کوئی ذکر ہوتا ہے، کوئی سجن کٹھے ہو گئے، تے میلہ میلیاں نال ہوتا ہے تے نالے بیلیاں نال ہوتا ہے، میلہ میلیاں نال ہوتا ہے تے نالے بیلیاں نال ہوتا ہے۔ جے بیلی نہ آیا ہوئے تے پھر میلہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہن سارے بیلی کٹھے ہو گئے، یہ بابے ہوری نائی تے نہیں نائی نا تو بابڑے ترکھے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس غلام عباس نو اس بابے بہن نہیں دینا، تے میرا دل سی غلام عباس بوے تے میں گل کراں، لنگر نہیں چھوڑتا، فکر نہ کرو، حضور دا نام لے رہے ہیں، تسی اس گلے نہ پریشان ہوئے تے نہ بابا نائی جڑا نہ کچھ کرے، لنگر نہیں چھوڑتا، جس لنگر تے بسم اللہ پڑھ لویے وہ مک ہی نہیں سکتا۔ نالے اسی کوئی لنگر کھان دے آئے نہیں، اسی تے یار دے پیار واسطے آئے ہیں، کچھ 2-3 بندے ہیں جڑے کل دے بھکھے رہے ہیں، بالیاں جانا دے ٹکر کھانا ہے، انشاءاللہ وہ بھی نہیں کھان لگے، تو اسی اس گلے فکر نہ کرو، لنگر کھایا نہیں مکدا، لنگر ونجایا مکدا ہے۔ تجربہ ہو گیا، بڑھاپے چاہ گیا، موت دے مسافر ہاں، ساری زندگی یہ گل ویکھیے، لنگر کھایا نہیں مکدا، جدو مکدہ ہے ونجایا مکدہ ہے۔ یہ تیرے شریک بیٹھیں جو ونجان آئے، جڑے عاشق بیٹھیں تو دیدار واسطے آئے۔ کی خیال ہے جی؟ دیدار والے اور ہوندے ہیں، خوار والے اور ہوندے ہیں۔ تو میں عرض گزارا کی ناسی جرا تیرے والدہ بھائی کچھا اللہ یار چلا گیا، پترہ نے قبر میں کوئی رجسٹری رکھی ہے زمین دی، بیوی تے تھیاں تے نوہاں نے کوئی سونا رکھیا ہے، کیوں بھائی؟ کدی تسی قبرستان سے جاؤ، ادھے بندے ہو جڑے جنازہ پڑھن جاندے ہیں لیکن قبر تے کدی نہیں گئے، کام بڑا ہے، گھوم موٹر سائیکل چل، پھر میں ویکھیا جی جنازے بھی موبائل نہیں جی بند کر دے، تینوں بڑے کام نا، پر جس دن اس تھان تے آئے تیرے سارے کام مک جانے، ایویں نہ ٹر چر کریا کر، قبرستان کدی جایا کر، پاکاں دا حکم ہے، بادشاہاں دا فرمان ہے، سائیاں نے
حکم صادر فرمایا ہے تے اعلان کیتا ہے عاشقاں واسطے قبرستان جایا کرو۔ کیوں جانا ہے؟ دو وجہ ہے، ایک اصال ثواب واسطے، ایک اصال ثواب واسطے، سورۃ فاتحہ شریف، کل شریف، قرآن پاک جو پڑھے ہے وہ مرحومین دی بخشش و نجات واسطے، یہ سارے گل کرتے ہیں اس واسطے چاہیے۔ کئی دن نہیں جانا نہیں چاہیے، ثواب کوئی نہیں، چلو یار تھوڑی مان جانے ہیں کوئی نہیں ثواب نہیں جاندے۔ تو جڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خوہ خریدیا سی، آج بھی میں مدینے گیا تو لکھا بیر عثمان کا کنواں، تے اے جی کیوں خریدیا ہے؟ یہ جی حضرت عثمان نے آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق خریدیا، تے حضور فرمایا جب تک کنواں رہے گا کنواں خریدن والے دا اجر ملے گا۔ اچھا اور گال کر حضرت عثمان غنی کنواں خریدن تے آج بھی مدینے موجود ہے تے لوگ آج بھی زیارت کرن جاندے ہیں، عثمان غنی کنواں خریدن او دا اجر ہے تے میں اصال ثواب کر کے کوئی چیز پڑھا تے میں نو اجر کوئی نہیں، یعنی سمجھ وچ فرق ہے۔ پہلی بات ہے قبرستان جانا چاہیے اصال ثواب واسطے، لیکن میرے مرشد فرمایا ادا ایک اور مقصد ہے، بس وہ مقصد تھوڑا جا دس کے دعا منگا۔ سارے یہی جانتے ہیں قبرستان جانا چاہیے اصال ثواب واسطے۔ کیوں جانا چاہیے بھائی؟ ابے دی قبر تے ٹر گیا تھے، ان کئی دو ترے بھی بندے بیٹھے جنہوں نے اپنے ابے دی قبر بھی بھول گئی، تے ساس سورے دی اگوں پوتریاں دا بھی پتہ ہے پر پوتیاں دا بھی پتہ ہے، ابے دی قبر بھول گئی ہے پر ساس دی جتی نہیں بھولی، ابے دی قبر بھول گئی ہے پر سورے دی ٹٹی آنک بھی کدھر لٹکی ہوئے نا، پھر لانتی ویکھ کے آنا ہے اے شاٹے ابا جی دی آنک ہے، جڑا اصل ابا ہے وہ دی قبر تے کدی نہیں گیا، جڑا زنانی پاک دا ابا ہے نا، بیگم پاک دا ابا انہوں نے سورا آکھی دا نا۔ میں جاننا 5-6 بندے تسی بیٹھے ہو جنہاں پیو نو تکے مار کے کاڑی چھڑیا تے ساس تے سورے نو کاردا مالک بنا دیا۔ نہیں قیامت والے دن تیری امی ہی تیرے کام ہونی ہے۔ یہ جڑی پھاپھا جی دند کڈی والی تو کار واڑ لئیے نا، اے جنانی دی اکھے لگ کے تے زنانی دا غلام بن کے تے او بھی تیری ماں ہے کیونکہ تیری بیوی دی ماں ہے، او دا بھی اپنے ماں جا حیا کر، پر جدے پیٹ 9 مہینے رہے اس ماں دا بھی حیا کرنا۔ اپنی سکی ماں نہیں رہی تے بیگم پاک ورا دی ماں صدقے جاواں تیری نماز تو، تیرے روزیاں دیا سیویاں نو پھڑکیاں لانا رہے تو صدقے جاواں۔ تے قبرستان جانا چاہیے، علماء نے فیصلہ فرمایا کہ قبرستان جاؤ، اصال ثواب کرو، اجر ملے گا، رحمت ہوئے گی، کرم ہوئے گا۔ میرے مرشد نے فرمایا قبرستان جانا ہے تے قبرستان جا کے کسے کو پوچھنا ہے اے کدی قبر ہے، اے کدی قبر ہے، اے کدی قبر ہے۔ پھر بندے واقف کو پوچھنا ہے، وہ دسے گا جی یہ نمبردار دی قبر ہے، 100 کلے دا مالک سی، مربیاں دا مالک سی، اینیاں موٹراں چل دیا سن، اینیاں گڑیاں سن، اتنیاں پترہ دا مالک ہے۔ پھر فرمانے اس قبر لو بیٹھ کے پھر اللہ دی قدرت لو بیٹھنا ہے، پھر قدرت دی زبان جو تیرے دل وچ آواز آوے گی، اللہ آکھے گا یہ 100 مربیاں نہیں رہا رہنا تو ہی نہیں۔ میرے مرشد میں نے فرمایا قبرستان جانا ہے، اس واسطے جانا ہے قبر والے دے احوال پوچھنا ہے، ادا ڈیرا ویڑا جا کے دیکھنا ہے، پھر قبر والے نے پوچھنا ہے تو ٹر گیا ہے تیرا ویڑا بھی اجڑ گیا ہے، لمبردار ہوتا سن تے بڑے کھونڈ کھڑکاندا سن، آج تیرا پوترا تیری قبر تے کدی نہیں آیا، تے جتھے تو کا بہ کے فیصلے کردا سا نا، نہ وہ کر رہا ہے نہ وہ کے والی تھان، تیرا پتر عرشہ ویچ کے شہر کوٹھی بنا کے ٹر گیا، ہن تے کسے قبرستان میں جنازے تے تیرا نام نہیں لیا جاتا، تے ہن کسے بیاہ شادی کے بھی تینوں سوپنی کو نہیں پیا کرتا۔ ثابت ہوا جی لمبردار، چودھری، ڈیرے دار، پیر، فقیر، مولوی ساریاں ٹر جانا ہے،
تے میں تے تساں بہ رہنے نہیں تو والے کیڑا جنا جڑا آکھے میں فرشتے نال گل نہیں کر لینی ایتھے ایس ایچ او نو تو 1000 2000 5000 لاکھ 2 لاکھ دے کے کسے نو سزا دوا سکنا ہے جھوٹی گواہی دے سکنا ہے سب کچھ کر سکنا ہے جج نو کروڑ روپیہ دے کے کسے نو جھوٹی سزا دے کے اندر کرا سکنا ہے تو تحصیلدار پٹواری نہ رل کے ڈی سی اے سی نہ رل کے کسے دی زمین تے قبضہ کر سکنا ہے پر یاد رکھ لے یہ تو او ویلا ہونا ہے تیریاں چالا بھی نہیں چکیاں تیریاں چپٹا بھی نہیں چلنیاں تیریاں چلاکیاں بھی فنا ہو جانیاں تیرا عقل شعور سمجھ بالکل فنا ہو جانا ہے تو فرمایا موتو قبلا انتا موتو مرن تو پہلا مر جا موتو قبلا انتا موتو مرن تو پہلا مر جا مرن تو پہلا کون مرتا ہے جڑا مرن تو پہلا مر جاندہ ہے پرا نے گال کڑی ہے تو تیری زنانی پہ تن وہ کی لفظ پنجابی چاندے ہو لشکار دیئے کشکار دیئے گانا ناران دیئے گال کڑ کے جاوے کدھرے انجی نہیں ہوندہ او تھس نکلا بھی نا خرگوش خرگوش کیا آخر دے نا سید کے سایہ کہ 4 لتالا کتا تیرے کولو ہے تو پھر تو دا کھولنا ہے پٹے جو رسی کرنا ہے کشکارنا نا وہ مگر لگ جاندہ ہے جنہیں کتا سیڑ مگر لگتا ہے انجے بندے نے جدو کوئی کشکار دا اس چون لگتا رہے کتے آر دو جدے کھتے پہ جائے کیوں گال غلط ہے؟ نہیں میں صحیح کی تھی کہ غلط ہے؟ نہیں میں غلط کی تھی گال پہلے نہیں دیتے گال مکائیے پھر اگر ٹر گئے گال ٹھیک ہے کہ غلط ہے تیرا عقل نہیں کام کرتا تیرے اندر شعور نہیں مسیطہ جو نکلے ہیں جتی تو اپنی پائی ہے کہ کسے دی پائی ہے لان لگے ہیں تنہیں پتا میں تھے جتی لائی ہے واپس آئے تھے تو 7 جتیاں نے ویکھیا ہے لیکن تیری نظر 7 بعد اپنی دکھل ہوتی ہے یہ عقل مان دینا تو سمجھ آ رہا ہے نا گڑیاں باہر کھڑیاں موٹر سائیکل کھڑے کیا جتھے موٹر سائیکل کھڑے ہے کھڑا کیتا ہے جانا لگا اتھے جا کے نہیں کھلوے گا جا کے میں مولوی صاحب آئے خلیفہ صاحب انہیں موٹر سائیکل لین تو پہلا اپنا میں دیکھ رہا تھا لاکھ ماریا ثابت ہویا جنرہ ادھو ہی ماری دا جدو خطرہ ہوئے کوئی چک کے نہ لائے جائے اپنے موٹر سائیکل دے گیا اپنی جتی دے گیا اپنی گڑی دے گیا مجھاں ان چلو بندیاں دی گال چھڑو 7 مجھاں لے آریاں تے 1 مہینے سوئیاں تے تو کٹی جا کے کھولی ہے چھڑ دیتی ہے کٹی اپنی ماجہ لی گئی ہے نا کیوں بھائی گال غلط ہے جٹ کی مثال دیتی ہے کہ کٹی نو چھڑیا ہے بھائی کسے اور مائدے تھلے جاندی ہے کٹی 4 لتانی حوان مالو کے سمجھ گئی ہے اے میری مائیں تو کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھاؤ میرا اللہ کٹی نو سمجھے کہ اے میری مائیں تے جدو کہ یہودے چھڑا نو جا کے پہیے اور تو کلمہ محمد دا پڑھے نادان سمجھ آئیے اللہ ہوئے تے محمد ہوئے جدو محمد دے بوئے تے جاوے گا محمد نو سینے وچ بساوے گا تیرے سینے وچ محمد بھی رہ جائے گا تیرے سینے وچ اللہ دا نور بھی آ جائے گا تو دوستو بس بات ختم ہو گئی قبرستان جانا ہے تے قبر دے سالے سواب واسطے بھی جانا ہے تے عبرت حاصل کرنے واسطے بھی جانا ہے میں اگلے دن ایک درویش دا بیان پڑھ رہا سا وہ ایک کسی سوابی دا خاکہ ذہنی بیان کر رہا کہندہ ہے جدو جنت البقیع دے بار جنازہ پڑھیا جاندہ سی نا تو پھر کئی دن مدینے دیاں گلیاں چہریاں دیاں مسکراہٹاں ختم ہو جاندیاں سن کہہ کے پیاسے ختم ہو جاندیاں سن ملاقاتاں ختم ہو جاندیاں سن تے نبی دے صحابی نا اس قبر دا نظارہ کر کے نا پھر آسمان لوگ ویکھ کے تے اپنے گناہاں دیاں معافی فرماندے نے جنازے اس واسطے جا باجی سن دے ہو پہ نہیں تو سکو نہیں پہ سن دے
فکر پئی ہوئی چھتی گل مکاواں گل مک جانی ہے گل تیری بھی نہیں رہی گل میری بھی نہیں گل والو وے لکھاں والو من گل والیاں نو گل رڑک جانی اتھے صورت تال دی گل نہیں اور سینے عشق ہوئے اگ بھڑک جاندی مجنو ہاں مارے وچ جنگلاں دے تار لیلا دے بگلے کھڑک جاندی مر گئے وچ اڈیک جڑے یہ کراوے یار تے لاش بھی پھڑک جاندی یہ ہوئی زندگی بسر کر زندہ رہے تامی لوگ کی ترس دے رہے ہیں تیرے جنازے دا اعلان ہوئے لوکاں دی ہر چیز چھٹ جائے ساڑھے افسب سرگو دے علاقے نا ایک میڈ رانجا بڑا مشہور شہر ہے تخت ہزارے تورا اتھے دا اگلے دن ایک چودھری فوت ہویا ہے تو میں نال ایک پنٹ گیا تو بندے نے فون کیتا تو کہنا جی میں نہیں آ سکتا میں کہا خیر ہے اس نے کہا جی وہ چودھری فوت ہو گیا ہے تے ساری مارکیٹ بند ہو گئی ہے گڑیاں بند ہو گئی ہیں رستے بند ہو گئے میں کہا وہ تو کوئی چنگی صفت سی جس وجہ تو وہ چنگی گل سی نا بڑے بڑے چودھری مرے دکاندار دکان کدی نہیں بند کی تھی کمال کم رشتہ دار چھڑن دوجے نہیں چھڑ دے سارا بازار بند ہو گیا تو میں نے بابا نائی آنا شاہ جی بندہ بڑا عجب سی میں نہیں آنا چنگا سی یا مندہ سی لیکن ساری زندگی اپنے پینڈ وچ نظر چکا کر لگا وہ نہیں سمجھ آئی گواہی ملی ہے مرن تو بعد یہ ہو جاوی سی وہ زندگی میں نہیں پھولتا نہ تو پھول ایک گواہی اس بابے نے دیتی ہے جدو گلیاں جو لگتا سی نا اچھا جیڑا ظاہری طور تے نظر چکاوے وہ دے مرن تو بعد بھی استقبال ہوتا ہے جیڑا دلی طور تے نظر چکا دے وہ دے مرن تو بعد بھی قبر تے دیوہ بلتا ہے باو سلطان فرمایا نام فقیر دنہ دا باہو قبر جنہ دا دیوہ بس دوستو دعا دا وقت لنگر تیار ہے کوئی مہمانہ نے جانے ہیں عورتاں بچے سارے اسی بھی مسافرہ ظاہری مسافرہ پھر ایک دن باطنی مسافر ہی ہوتا ہے جنہ چہریاں تے سنتے رسول نہیں رکھی میں اس فاتحہ خانی دے مقام تے پائی مچھاں لے دے بٹاں دے نال عرض گزارا ہے بابا جڑا بالکل کھروپڑ ہو گیا ڈینٹنگ پینٹنگ ہونا لیے بالکل تاندوی جواب دے گئے سیب لو ویندہ ہے نا تو پھر ہاں ماردا ہے وہ کدی بڑا راج کے کھائی دا سی پر ہونا اندروں پتیسی ہوئی چلے گئے تیرا دا یار میں نے سیب نہ دے میں نے کیلا دے چھاڑ اے بابا نرویا اگاں لگ جاندہ ہے کہ گل نہیں سمجھ آ رہی اخیر ہو گئی ہے چہرہ نبی دی سنت نال سجا گا یہ آس چ رکنی ہے کوئی کار تے کر جاواں سرکار دے بوئے تے سر رکھ کر مر جاواں آج ختم تے آئے ہیں اس شیطانی سوچ نو ختم کر کے جا چہرے نو مصطفیٰ دے رنگ نہ رنگ کے جا اپنی صورت نو یار دی صورت دا غلام بنا کے جا میں نے پتا تیری بیوی نے تنو ہن تو بے ارادہ کرنا ہے کہ میں داڑھی رکھ لواں پر تیری اولادہ نخرے والی رانی جڑی گھر بیٹھی ہے انہیں ایک گل آکھنی ہے کیوں رکھ کے آئے ہیں کیا آسانی رکھیاں ہزاراں بندے نبی دی سنت نال محبت نال سجا کے بیٹھے یاد رکھ لے سمجھن دی کوشش کر جنہیں محمد زہری ککھ رکھ لینا قیامت والے دن محمد تیرے باطنی ککھ تسی ناراض تو نہیں ہو گاڑی آئے جائے کوئی نہیں رکھ دو ہو گئے کدوں ایسے فکر تو منہ پر بیان میں رکھ لیں اچھا میں مارا کام آکے نہیں مارا کام آکے نہیں مارا کام نہیں بس آخری اشارہ کرنے لگا پائی جی تسی میرے لوگ اے ذرا میں دیکھو آواز آئیے نا آئیے اور تسا اس آواز میں سن کے نا ایسا کان تو نا دل تے لیونی زبان نہیں لانی تے خیال دے وچ نا دل وچ اللہ آخنا یعنی زبان نہیں لانی جہاں تخیل تے سوچ جب ٹھک دی آواز ہونی ہے نا اس ٹھک نو کان تو دل تے لانا جو دل تے سٹ وجے نا پھر تسا اپنے ذہن دے وچ دل تے توجہ دے کے تے کیا آخنا اللہ ہن ذرا غور کرو ہم
زبان نہیں لانی میں مارنا بڑے ضرور ہو لیکن کٹ کھانی ہے تو گل سمجھ جیڑا طریقہ ہوئے کامیاب نہیں ہوتا کیا تیرے دل چو اللہ کی آواز آئی ہے کہ نہیں آئی آئی ہے آفت جی باجی آئی ہے تھوڑے دل چو آئی ہے پاپ مچھالیا تیرے دل چو آئی ہے لو سن دیکھو پھر آئیے فرمانے پیٹر چلدا پیا کول پہ جا راتری پٹھے بڑھنے بڑھتا رہو ذہن میں رکھ جدو یہ اینڈ کر کے چھکنا ہے نا پھر کرچ دی آواز ہونی نا کان تو دل تے آہنا اللہ موٹر سائیکل تے بیٹھا رہو ٹک ٹک دی آواز ہوندی ہے موٹر سائیکل تو کان ٹک ٹک نہ لالنے ہاتھ کار والے دل یار والے ہاتھ کار والے دل یار والے وہ ٹک ٹک دی کہ کڑی خرید لے ٹیم پیس جدو سناٹا چھا جے تو ٹیم پیس جدو سوئی چل دی ہے نا ہر سیکنڈ بعد ٹچ دی آواز ہوندی ہے وہ دل وچ کان چپا کے دل تے کر پاکا لوگوں دا فرمان ہے بادشاہاں دا حکم ہے سائیاں نے حکم فرمایا ہے سائیاں نے فرمان جاری کیتا ہے جدو بندہ لیٹے جیڑے حالت وچ لیٹے جیڑی نیت وچ لیٹے جیڑے خیال وچ لیٹے جس ذکر وچ لیٹے موت آ جائے 1000 سال بعد کئی 1000 سال بعد قیامت آوے جدو اٹھے گا اس سے حالت وچ اٹھے گا جدے وچ ستا ہے یاد تیرے تے میرے نصیب ہونگے بابا بالی شیر یاد تیرے میرے مقدر ہونگے کہ جدو میں کہ تو وضو کر کے سمجھے فرمانے نے جدو سمیں وضو کر کے سمجھے ہو سکتا ہے موت آوے وضو والی موت آوے جنہیں انہیں سبحان اللہ نہیں نہ کیا وہ اپنی اماں جا کے پوچھو اماں جی گل بڑی سونی سی میرے اندر سبحان اللہ میں نکلی پھر تیری اماں نہیں بولے گی پر میں بولاں گا یاد رکھ لے جڑی کلمے تو بعد منجی تو چکے اور رب دے رسول تے علی دے بوئے تو دور نہیں ہو سکتی تے جڑی کلمے تو بعد کما تو چکے اللہ پسند ہی نہیں کرتا میرا بھی نہ رہے میرے نبی دے بوئے تے بھی آوے تے حیدر حیدر کرے نہیں سمجھ آئی گا جیڑی بے بے چھٹ کے پہ جائے نا ہی کر کے پہ جائے مائیں ادب دے رہ کے لیکن وہ دا کردار مندہ ہے جدا کردار چنگا ہوئے وہ اہل بیت دی محبت دا نور عطا کر دے وہ علی علی دی آواز ہوندی ہے محمد محمد ہے نانال پکاری جاندی ہے بس دعا دا وقت ہے کوئی ایو جا کھڑکڑا اوڑے تسی مشین چلاؤ نا اور موٹر چلتی ہے پئی تے موٹر دے کول بے جو گھوں 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 دی آواز ہوندی ہے نا اس گھوں کو کول کان لال ہے تے دل وچ تو اللہ نہیں آخنا صرف خیال رکھنا ہے تیرے دل جو علی علی اللہ اللہ دی آواز ہونا شروع بس تے جا موٹر سائیکل تے جا سوچی نہ کر یہ کر دیا گا وہ کر دیا گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں دل یار دا نظرانہ لے یار دے کول آئے یار دی مرضی ہے گل لائے تو سون والا پائی سون گیا نالے تون تھلے کر گیا شاوری کدھرے میرا نام تے مدینہ ساؤنڈ سسٹم ہے مظہر عباس میرا نام ہے مظہر عباس میرا نام ہے کوٹ خان دے میں رہنا رہا کدھرے شاوری میرے لو ایک کے میں نہ آکھن یار تو جو روز ملاتا تے ختمہ بھی ساؤنڈ کرنا ہے تے کہنے ایک دن نہیں خیال ہے میں بھی محمد روپ نہ روپ بٹھا لما میں انہوں آکھیا نہیں اشارہ دیتا ہے میں نے یقین ہے میلادا مہینہ 5-6 دن تو بعد اگلے منگل آج منگل ہے نا اگلے منگل 12 ربیع الاول رات تے 12 ربیع الاول دن چڑھنا ہے جدو قیامت تک اس دن دا جڑا جشن منانا رہے گا قیامت والے دن اس بندے دا جشن منایا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا